بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ عزیز طلبہ، سورہ نحل آیت نمبر 52، پہلی آیات کے اندر دلائل عقلیہ کا ذکر تھا کہ سب چیزیں اللہ کے سامنے منقاد اور تابعدار ہے، اور انقیاد الخلائق للہ وحدہ۔ ایک انسان ہے جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتا ہے اور ٹھہراتا ہے، اللہ کی تابعداری اور اللہ کی فرمان سے خارج اور نکلا ہوا ہے۔ ان آیات کے اندر اس مسئلے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کا حق ہے خالصتاً کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو حاجت روا ماننا ہے، اللہ کو نفع و نقصان کا مالک ماننا ہے، اور جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے ان کو خرچ کرنا ہے۔ یہ حق جو دین تھا، عبادت تھی، تابعداری تھی، حاجت مانگنا تھا، یہ حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا، لیکن انسان بدبخت اور احمق نے اس کی ایک حماقت کا ذکر ہے کہ اللہ کا خالص جو حق ہے وہ مخلوق کے لیے کر دیا، کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، فصلوں میں سے اور مویشیوں میں سے، جانوروں میں سے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز چڑھاتا ہے، اور ان کے نذرانے، ان کا طواف ان کے لیے دیتا ہے اور ان سے حاجتیں مانگتا ہے۔ جب انسان کے اوپر نعمتیں اللہ دیتا ہے اور جب وہ نعمتیں اللہ سے حاصل کرتا ہے تو جب خوشی کی حالت میں ہوتی ہے تو نذرانہ شکرانہ غیروں کا چڑھاتا اور دیتا ہے، اور جب انسان پھر تکلیف میں چیختا ہے اور چلاتا ہے تو فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو پھر اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ میری اس تکلیف کو دور کر۔ جب اللہ تکلیفات کو دور کرتا ہے تو پھر اللہ کا حق جو عبادت ہے، جو مانگنا ہے، وہ اللہ کو نہیں دیتا، وہ غیروں کو دیتا ہے۔ یہ انسان کی ایک بہت بڑی حماقت ہے، اس کا ذکر ہے ان آیات کے اندر۔ تو آیات کریمہ کا ترجمہ اور حاصل یہ ہے کہ وَلَهُ، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، یعنی سب اللہ کی ملک ہے اور سب اللہ کی مخلوق ہے اور سب اللہ کے بندے ہیں۔ وَلَهُ الدِّينُ، خاص اللہ ہی کے لیے، الدین معنی تابعداری ہے، واسباً معنی لازماً پکی۔ دین کا معنی تابعداری، تابعداری تو صرف اللہ کا حق ہے کہ انسان اللہ کے سامنے تابعدار رہے، اللہ ہی سے مانگے، اللہ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہی داتا ہے، وہی عبادت کے حقدار، سجدے کے حقدار۔ یہ حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لام للتخصیص ہے۔ یا الدین بمعنی العبادت کے ہے، وَلَهُ الدِّينُ معنی عبادت کا حق جو ہے صرف اللہ ہی کے لیے، واسباً کا معنی ہے لازماً، اور واجباً کے معنی میں ہے کہ واجب اور لازمی طور پر، اور واسباً کا معنی دائماً کے ساتھ بھی ہے کہ تابعداری ہمیشہ کے لیے، کسی لمحے میں غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ انسان غیر سے حاجتیں مانگے، غیر کے سامنے جھکے، یہ کسی لمحہ کسی آن میں جائز نہیں ہے۔ خالصاً، واسباً کا خالصاً کے ساتھ معنی بھی ہے کہ خالص اللہ ہی کے لیے تابعداری اور عبادت ہوگی۔ افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے غیر سے پھر ڈرتے ہو؟ معنی یہ ہے کہ جب تم پر اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو کہ فلاں مجھے نقصان دے گا، فلاں ہستی سے ڈرتا ہے، اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ وما بکم، اور جو کچھ بھی، یہ من نعمت بیان ہے ماں کا، اور جو کچھ بھی تمہارے اوپر ہے اللہ کی نعمت، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی تمہارے جسم میں دیکھو، تمہارے جسم میں آنکھ ہے، زبان ہے، تمہارے سانس ہے، تمہارے کپڑے ہیں، تمہارے جسم کے اندر مختلف قسم کی نعمت ہیں جو تمہارے جسم کے ساتھ پیوست ہیں، ملی ہوئی ہے، فمن اللہ، یہ اللہ ہی کی طرف سے۔ ما بکم من نعمت، یہ ترکیب میں مبتدا ہے، اور فمن اللہ اس کی خبر ہے، چونکہ مبتدا متضمن ہے معنی موصول کو، ما موصولہ ہے، اس لیے خبر پر فا آیا ہے۔ تو جو کچھ بھی تمہارے اندر نعمت ہے اللہ کی، یہ اللہ ہی کی طرف سے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں پہنچ جاتی ہے الضر، تکلیف، کوئی بیماری آ جاتی ہے یا مال میں کوئی ہلاکت آ جاتی ہے، فَإِلَيْهِ، خاص اللہ ہی کی طرف، تجأرون، تم چیختے ہو، چلاتے ہو۔ تجأرون کا معنی جعر القلب سے مشتق ہے کہ جب کتا چیختا ہے اور چلاتا ہے، یا جعرہ کا معنی یہ ہے کہ جب بیل اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈالا جائے
تو وہ دب کر چیخ لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے۔ تو معنی پھر تجأرون کا معنی چیختے چلاتے ہو، اللہ ہی کے سامنے روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو کہ یا اللہ یہ فلاں مصیبت اللہ دور کر، یہ بیماری دور کر، اللہ یہ فلاں چیز میں غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو اس طرح کی باتیں پھر اللہ کے سامنے کرتے ہو۔ نعمت اللہ دیتا ہے اور تکلیف سے اللہ بچاتا ہے، مالک نفع کا اللہ ہے، نقصان دور کرنے والا اللہ ہے، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ ثم اذا کشف الضر، جب دور کر دیتا ہے اللہ الضر تکلیف کو عنکم تم سے، وہ بیماری ختم ہو گئی، وہ مال غریب ہو گیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، کوئی اور مصیبت پریشانی تھی اللہ نے وہ دور کر دی۔ اذا فریقن، تو اس وقت پھر ایک جماعت تم میں سے بربہم، اپنے رب کے ساتھ یشرکون، وہ شریک ٹھہراتی ہے غیر ہستیوں کو، دوسری ہستیوں کو۔ پھر کہتا ہے یہ تو میں نے نذرانہ دیا تھا، میں نے چڑھاوے اور بابے کا نام کا طواف کیا تھا، تو اس نذرانے اور شکرانے کی وجہ سے، فلاں سرکار کی وجہ سے میری یہ مصیبت دور ہو گئی اور میں نے یہ کام کیا تھا۔ یعنی اللہ کی تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کرتا، اس نعمت کی بھی اور اس نقصان دور کرنے کی بھی۔ لیکفروا، لام عاقبت کے لیے، تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ منکر ہو جاتے ہیں بما، ان نعمتوں سے، آتیناہم، جو ہم نے ان کو دی ہے۔ انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر ان نعمتوں کا انکار کرتا ہے جو ہم نے اس کو دی ہے، اور ان کی نسبت غیر کی طرف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور تخفیف اور عذاب کے کہا فتمتعوا، فائدہ حاصل کرو اس دنیا کے اندر اور کھاؤ پیو اور یہ شرک کرتے جاؤ، فسوف تعلمون، عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، اس شرک کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ وَيَجْعَلُونَ، ان کی اس شرک کی فعلی کے اوپر رد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرتا ہے اور یہ اس چیز کو پھر غیر کی طرف نسبت کرتے ہیں، دوسری ہستیوں کی طرف مانتے ہیں، تو ان ہستیوں کے لیے پھر نظر و نیاز دیتے ہیں اور ان کے لیے اپنی زمین میں سے اور اپنے فصل میں سے اور اپنے جانوروں میں سے ان کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیوتا کا نام ہے، یہ فلاں کے نام ہے، فلاں بابے کے نام ہے، فلاں ولی کے نام ہے، فلاں مزار کے نام ہے، فلاں ہستی کے لیے۔ وَيَجْعَلُونَ، اور یہ بناتے ہیں، رکھتے ہیں، لما، ان ہستیوں کے لیے، لا یعلمون، کہ وہ نہیں جانتے۔ لا یعلمون کے اندر ضمیر ہے، جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ لما ان کے لیے، لا یعلمون، کہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے حال سے وہ خبر ہی نہیں ہے۔ لا یا لما، اس کے لیے، لا یعلمون، کہ یہ نہیں جانتے کافر لوگ کہ انہ یضر و ینفع، کہ ان کو نفع اور نقصان بھی دے سکتے ہیں یا نہیں، یعنی جن کے بارے میں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ نفع کے مالک ہے یا نقصان کے مالک ہے، ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ وہ نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے، تو ان کے لیے نصیباً، ایک حصہ مانتے ہیں۔ یجعلون کا مفعول ہے، یہ نصیباً بناتے ہیں ان ہستیوں کے لیے جن ہستیوں کے بارے میں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہے، نصیباً ایک حصہ، مما، اس مال سے، رزقناہم، جو ہم نے دیا ہے۔ موضوع القرآن کے اندر شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ یہ ان کو فرمایا جو اپنی کھیتی اور مویشی اور مال میں ان کے لیے حصہ دیتے ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا، عما کنتم تفترون، تمہاری افتراء پروازیوں کے بارے میں، یہ جو تم جھوٹ باندھتے ہو اور غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز دیتے ہو، اور کہ ان ہستیوں نے ہم سے یہ بیماری اور یہ تکلیف دور کی ہے، اس شرک کے بارے میں اور اس کفر کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ عما مما مصدریہ ہے اور کنتم تفترون جملہ بتاویل مصدر ہے، یعنی تمہارے افتراء، تمہارا جھوٹ بنانا، تمہارے اس من گھڑت باتوں سے اللہ تمہارے بارے میں، تم سے ان تمہاری من گھڑت باتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اور ایک دوسری ان کی مرض کے اوپر رد کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی فرشتوں کو جو حق مخلوق کا تھا وہ اللہ کو دیتے ہیں اور ناجائز چیز کی نسبت اللہ کی تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔